ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی ہے۔ دو رکنی بینچ نے حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت میں 25 اپریل تک کی توسیع کی۔ جی بالکل، درخواست ضمانت میں 25 اپریل تک کی توسیع کی جا چکی ہے۔ حمزہ شہباز کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے دلائل دیے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز بھی لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نیب جہاں زیب بھروانہ دلائل دیے۔ رمضان شوگر ملز صاف پانی کیس میں جواب جمع کروائے گئے ہیں۔ ایڈیشنل پروسیکیوٹر کی جانب سے ایسا بتایا گیا، جبکہ نیب نے بہت سارے ریکارڈ کی کاپی نہیں دی۔ وکیل حمزہ شہباز کی جانب سے یہ بات بھی کہی گئی ہے، جو ریکارڈ فراہم کیا گیا وہ بھی کل شام کو پہنچایا گیا۔ وکیل حمزہ شہباز کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی ہے۔ دو رکنی بینچ نے حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت میں 25 اپریل تک توسیع کی ہے۔ حمزہ شہباز کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے دلائل دیے، جبکہ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز بھی لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نیب جہاں زیب بھروانہ نے بھی دلائل دیے، جبکہ رمضان شوگر ملز صاف پانی کیس میں جواب جمع کرایا گیا۔ ایڈیشنل پروسیکیوٹر کی جانب سے یہ تمام تر باتیں بتائی گئی ہیں، جبکہ نیب نے بہت سارے ریکارڈ کی کاپی نہیں دی۔ وکیل حمزہ شہباز شریف کی جانب سے یہ دلیل پیش کی گئی۔ آشیانہ اقبال میں گواہوں کے بیانات کی نقول کا معاملہ، ہائی کورٹ نے شہباز شریف آہا چیمہ کی درخواستوں کی سماعت 13 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔ جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماعت بغیر کارروائی ملتوی کی۔ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز کی عدم پیشی پر سماعت ملتوی ہوئی، جبکہ امجد پرویز دوسرے بینچ میں مصروفیت کی وجہ سے پیش نہ ہوئے۔ شہباز شریف اور آہا چیمہ نے گواہان کے بیانات کی نقول کے لیے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں، جبکہ احتساب عدالت نے اس سے قبل یہ درخواستیں مسترد کر دی تھی۔ تو اسی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، عدالتی کارروائی ہے جس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ آشیانہ اقبال میں گواہان کے بیانات کی نقول کا یہ معاملہ ہے۔ ہائی کورٹ نے شہباز شریف اور آہا چیمہ کی درخواستوں کی سماعت 13 مئی تک ملتوی کر دی۔ جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماعت بغیر کارروائی ملتوی کی ہے۔ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز کی عدم پیشی پر سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ امجد پرویز دوسرے بینچ میں مصروفیت کی وجہ سے پیش نہیں ہوئے۔ اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی تیاریاں، اپوزیشن کی مشترکہ حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اہم اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ جی بالکل، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اہم اجلاس شروع ہوا ہے۔ اجلاس میں پنجاب اسمبلی میں ملک ندیم کامران، سمیع اللہ خان نے شرکت کی ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے حسن مرتضی، حیدر گیلانی، مخدوم عثمان نے شرکت کی ہے۔ اس اجلاس میں اپوزیشن رہنما کے خلاف مقدمات پر مشترکہ حکمت عملی پر غور کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں ایم پی اے رانا محمد اقبال، مجتبیٰ شجاع الرحمان، چودھری اقبال نے بھی شرکت کی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اہم خبر سے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اپوزیشن کی مشترکہ حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے، اور اسی حوالے سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اہم اجلاس شروع ہوا ہے، اور اس اجلاس میں پنجاب اسمبلی میں ملک ندیم کامران اور سمیع اللہ خان نے شرکت کی ہے۔ جی بالکل، موجودہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر اپوزیشن میں اتحاد جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے ایک مشترکہ اجلاس منعقد ہوا ہے جس میں اپوزیشن جو ان کے اراکین ہیں وہ آپس میں بیٹھے ہیں، اور اس حوالے سے جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے حسن مرتضی، حیدر گیلانی، مخدوم عثمان نے شرکت کی ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں کے لیے مقدمات پر مشترکہ حکمت عملی پر غور کیا جا رہا ہے۔ موسمی صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ شہر میں کالی گھٹاؤں کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ ٹاؤن شپ، کوڑلگ پر گرین ٹاؤن کے علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ جی بالکل، آپ کو بتاتے چلے کہ موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جس کی پیش گوئی بھی کی گئی تھی محکمہ موسمیات کی جانب سے، اور یہ سلسلہ جو بارشوں کا ہے یہ جاری ہے، اور یہ امکان ہے کہ یہ بارش کا جو سلسلہ ہے وہ اگلے ہفتے کے بدھ تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ اور جب سے یہ موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، شہر کی عام شاہراہیں ہیں جس پر پانی جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے۔ نہ صرف عام شاہراہیں بلکہ اگر ہم بات کریں نشیبی علاقوں کی تو ادھر بھی پانی جمع ہو گیا ہے، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر بات کریں ٹریفک کی روانگی کے حوالے سے تو بارش کے سلسلے کی وجہ سے ٹریفک کا جو سلسلہ ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہے۔ شاہ رخ ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ رخ ندیم، بتائیے گا کیا صورتحال ہے موسم کی؟
जी बिल्कुल, मौसम की सूरत हाल की बात करें तो शहर का मौसम इस वक्त काफ़ी खुशगवार है। सुबह से जो बारिश का सिलसिला शुरू है वो हाल जारी है। वक्फे वक्फे से सुबह से ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। अब दोबारा जो बारिशों का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें फिरोजपुर रोड, डिफेंस, कोट लखपत और जो दीगर इलाके हैं, वहाँ बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता 3 रोज़ से जो मौसम का एक बारिशों का सिलसिला था, ये आज इसका आखिरी रोज़ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बताया गया है कि जो बारिशों का सिलसिला है वो आज ख़त्म हो जाएगा। आज पूरा दिन वक्फे वक्फे से बारिश जारी रहेगी, जिससे काफ़ी खुशगवार हो गया। मौजूदा दर्जा हरारत की अगर बात करें तो 19 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त दर्जा हरारत है शहर का, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान था, और इस वक्त 19 डिग्री सेंटीग्रेड और दोपहर का वक्त है, मगर बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा। जो गर्मी की तपिश थी वो भी कम हो गई है। काफ़ी दिनों से जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ था वो भी इस वक्त कम हो गया, क्योंकि बारिश ने उसकी जगह ले ली है। इस वक्त शहर पर काले बादल छाए हुए हैं, हल्की रिमझिम बारिश भी हो रही है। इसके अलावा जो अहलियान शहर लाहौर हैं वो इस वक्त इस मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं मुख्तलिफ अंदाज से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शार्क नदीम, आप हमें तफसीलें आगाह कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। आप ही का मौक़िफ़ जो आप दे रहे थे 18 अमेंडमेंट की वजह से पीएम ने भी ये बात कर दी। इस वक्त क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के क्या मौजूदा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करेंगे कि वो एक ताकतवर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्रिएट कर सके? की गुजारिश ये है कि ये बात मैं गुजारिश करूंगा कि फवाद चौधरी साहब को ज़रूर बताएं। उन्होंने एक ट्वीट की है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी 18वीं तरमीम और अब सदारती निज़ाम के बारे में लायानी बहस छेड़ी गई है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अगर थे तो वो ज़रा 18वीं तरमीम के बारे में बातें कर रहे थे, और अब घोटकी के जलसा में तो वज़ीर आज़म साहब खुद बोल पड़े, सो बात अयां हो गई। सदारती निज़ाम का इशू भी अगर मीडिया के अंदर डिबेट होना शुरू हुआ है तो उसकी कोई ग्राउंड है। अब वो हो सकेगा कि नहीं, उसके 2 पहलू हैं। एक ये है कि इस मुल्क के अंदर सिकंदर मिर्ज़ा से लेके और आज तक हम सिकंदर मिर्ज़ा हो, अयूब खान हो, ज़ियाउल हक हो, परवेज़ मुशर्रफ हो, हम बड़े ताकतवर सदूर, आल माइटी सदूर का निज़ाम देख चुके हैं, तजर्बा कर चुके हैं। वहाँ इदारे भी साथ थे, इख्तियार भी सारे एक शख्सियत में मुर्तकिज़ थे, जवाबदेही भी नहीं थी, मीडिया को भी खामोश कराया गया था। क्या पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे थे। शहर में 2 रोज से जारी बारिश काश्तकारों के लिए ज़हमत बन गई है। शहर के गिरदोनवा में गंदम की फसल बारिश के बायस मुतासर हुई है। गंदम की फसल पकने को तैयार है, धूप की जरूरत है, बारिश की नहीं। काश्तकारों की जानिब से ये बताया गया है। जी बिल्कुल, दुहाई दी जा रही है काश्तकारों की जानिब से, और दुआएं भी की जा रही हैं कि बारिशों का जो सिलसिला है वो फसलों को तबाह ना करे। इस पर बात करेंगे नुमाइंदा सिटी 42 हसन अली से। हसन अली, बताइएगा, काश्तकार रो रहे हैं क्योंकि फसलें तबाह हो रही हैं, क्या मंजर देख रहे हैं वहां पर? शहर में गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है, जिसकी वजह से जो गिरदो नवा में जो गंदम की फसल काश्त की गई है वो बुरी तरह से जो है वो इस वक्त मुतासर हो रही है। और इस हवाले से जो काश्तकार हैं वो शदीद परेशान हैं। वो अल्लाह से यही दुआ करते नज़र आते हैं कि इस मौसम में बारिश जो है अल्लाह ताला ना बरसाए, बल्कि धूप लगे ताकि फसल पके और काश्तकार जो है उसको उसकी मेहनत का समर मिल सके। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ काश्तकार जो है मौजूद हैं। जी, ये बताइएगा कि फसल जो है वो पकने को तैयार है और ऐसे में बारिश किस कदर नुकसानदेह है? हाँ जी, नुकसानदेह है भी। फसलें एक तो गिर गई, बारिश के साथ आंधी आई, बारिश आई, गिर गई। दूसरा इसका जो सिट्टा है वो दाने हैं वो स्याह हो रहे हैं, सिट्टे कहीं कहीं स्याह हो रहे हैं। जो ज़मीन के ऊपर गिरी है, नीचे पानी है, वो ख़राब हो रही है कणक हमारी। तो अल्लाह से इल्तिजा है कि अल्लाह धूपें निकाले तो इसको बर्दाश्त करें हम। जी, जैसे कि मेरे साथ काश्तकार यहाँ पे मौजूद थे, उनका ये कहना है कि अल्लाह ताला से यही दुआ है कि धूप निकले और ताकि फसल जो है वो पक सके और कटाई जो है इसकी हो सके, ताकि काश्तकार को उसकी जो मेहनत है उसका समर मिल सके। क्योंकि कहा यह जाता है कि इस मौसम में सोने का कतरा भी इस फसल पे गिरना जो है वो शदीद नुकसानदेह है। बहुत हसन अली, आप हमें तफसीलें आगाह कर रहे थे। सुनून लीग के रहनुमा मलिक अहमद अवान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। को हेड करेंगे। अब मैं इस पर क्या कर सकता हूँ? अफसोस ही कर सकता हूँ। यानी शौरी तौर पर वो
کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا سسٹم جو ہے اس کو ایک فیل کی طرف لے کر جائے جائے، ایک ناکام سسٹم کی طرف لے کر جائے جائے، ایک شعوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک تو وحدانی طرز حکومت پر حکومت چلانے کی کوشش، اور دوسرا پارلیمنٹ کی ورکنگ پر ضربے کاری۔ اور یہ ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں جناب پرائم منسٹر کہ ہر صورت گارڈ کیا جائے گا، پارلیمنٹ کی ورکنگ کو گارڈ کیا جائے گا، اس کے اندر طے شدہ اصولوں کو گارڈ کیا جائے گا۔ رہنما نون لیگ ملک احمد خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، مناظر اپنی سکرینز پر آپ دیکھ رہے تھے۔ بلیٹن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آسمان کو چھوتی فضائی ٹکٹوں کی قیمتوں نے عوام کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ فضائی ٹکٹوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ لاہور سے کراچی کا کرایہ 14,000 سے بڑھ کر 30,000 سے بھی تجاوز کر گیا ہے، ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے، جبکہ پی آئی اے کا لاہور سے کراچی کا ٹکٹ 31,000 روپے کا ہو گیا ہے۔ اے بلو کا لاہور سے کراچی کا ٹکٹ 32,000 میں فروخت ہونے لگا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو بتائیں کہ سرین ایئر کا لاہور سے کراچی کا کرایہ 36,000 تک پہنچ گیا۔ ذرائع کی جانب سے مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک ماہ قبل لاہور سے کراچی کا یہ ٹکٹ 14,000 سے 20,000 تک میسر تھا، جبکہ لاہور سے کراچی ریٹرن ٹکٹ 26 سے 28,000 روپے میں میسر تھی۔ پی آئی اے، اے بلو اور سرین ایئر نے اندرون ملک طیاروں کی تعداد میں کمی کر دی ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ طیاروں کی تعداد میں کمی اور پروازوں کی منسوخی کے باعث کرایوں میں از خود اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سول ایویشن انتظامیہ بھی ایئر لائنز کے از خود اضافے پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ایویشن انتظامیہ نے مسافروں کو ایئر لائنز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ ریونیو مینجمنٹ سسٹم کے تحت فضائی ٹکٹوں کے کرایوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ایئر لائنز انتظامیہ کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قیمتوں نے عوام کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ فضائی ٹکٹوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ لاہور سے کراچی کا کرایہ 14,000 سے بڑھ کر 30,000 سے بھی تجاوز کر گیا ہے، جبکہ پی آئی اے کا لاہور سے کراچی کا ٹکٹ 31,000 روپے کا ہو گیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایئر بلو کا لاہور سے کراچی کا ٹکٹ 32,000 میں فروخت ہونے لگا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سرین ایئر لائن کا لاہور سے کراچی کا کرایہ 36,000 تک پہنچ چکا ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر ریلوے کے اجلت میں کیے گئے فیصلوں کے تحال توقع کے برخلاف نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ مہنگی ترین جناح ایکسپریس 2 ہفتوں میں ٹکٹس کی فروخت کی مد میں رکھا گیا آمدنی کا ہدف پورا نہ کر سکی۔ اس کی کیا وجہ ہے جانیں گے سعید احمد سعید سے۔ سعید احمد سعید بتائیے گا، ہدف پورا نہیں کیا جا سکا، کیا وجوہات ہیں؟ بالکل 2 ہفتے کے بعد نئی چلائی جانے والی وی وی آئی پی ٹرین جناح ایکسپریس تاحال ریلوے خزانے پر بوجھ ہے وہ بنی ہوئی ہے، اور 2 ہفتوں کے دوران جو ایک ہدف مقرر کیا گیا تھا آمدنی کا، وہ تاحال وہ پورا کرنے میں ناکام ہے، وہ دکھائی دے رہی ہے۔ اور ذرائع کے مطابق جو ٹکٹوں کی فروخت کی مد میں جو آمدنی کا ہدف تھا وہ 2 ہفتوں کے دوران تقریباً 11 کروڑ اور 79 لاکھ اور 36,000 روپے ہے وہ مقرر کیا گیا تھا، لیکن ان 2 ہفتوں کے دوران جو جناح ایکسپریس پہ وہ صرف 4 کروڑ 69 لاکھ اور 82,000 روپے ہی کمانے کے قابل ہے وہ ہو چکی، جبکہ اس 2 ہفتوں کے دوران جو خسارہ ہے اس ٹکٹوں کی فروخت کی مد میں وہ تقریباً 7 کروڑ 9 لاکھ اور 54,000 روپے کا خسارہ ہے وہ ریلوے خزانے کو تاحال برداشت وہ کرنا پڑا ہے۔ اور یہی کہا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ جناح ایکسپریس کی جو ٹکٹ کے اندر کرایہ نامے میں اضافہ کیا گیا جس کے تحت لوگ تاحال اس پہ طرف جو ہے وہ عدم دلچسپی کا اظہار ہے وہ کر رہے ہیں، جبکہ ذرائع کے ہی مطابق 2 ہفتوں کے دوران جو ٹکٹوں کی فروخت میں گنجائش تھی جناح ایکسپریس کے اندر وہ تقریباً 18,144 ٹکٹوں کی فروخت کی گنجائش ہے وہ رکھی گئی تھی، جبکہ صرف 7۔ ٹھیک ہے سعید، بہت شکریہ آپ کا۔ بات کریں گے پنجاب پولیس کے یونیفارم کے حوالے سے جو کہ مزید سستی ہو گئی ہے۔ پنجاب پولیس کی نئی یونیفارم پرانی وردی سے 50 روپے سستی ہو گئی ہے۔ اس پر بات کریں گے علی صاحب سے۔ علی صاحب بتائیے گا 50 روپے سستی کر دی گئی ہے وردی؟ بالکل، پنجاب پولیس کا جو خاکی پتلون اور بلیک شرٹ جب تبدیل کی گئی تھی تو پنجاب پولیس کے پہلے جو یونیفارم خریدا گیا تھا اس کی قیمت 2,000 روپیہ سے زائد مقرر کی گئی تھی، جبکہ اس کا ٹھیکہ جو تھا اس آئی جی پنجاب مشتاق احمد سکھیرا کی زیر صدارت نشاط کمپنی کو دیا گیا تھا۔ اس کو دیکھتے چلیں تو جو اگلے مالی سال میں پنجاب پولیس کے یونیفارم کا کنٹریکٹ دیا گیا تھا وہ 1,800 روپے میں جاری کیا گیا تھا، جس میں تقریباً جو ابھی تک ہیں وہ یونیفارمز ڈلیور ہو رہی ہیں۔ اگر اگلی آنے والی یونیفارم کی بات کی جائے، یعنی جو اسلام آباد پولیس کا طرز کا یونیفارم ہوگا،
اس کی قیمت 1750 روپے جو ہے وہ متوقع کی جا رہی ہے۔ چونکہ اگلے چند روز کے دوران اس کی فائنینشیل بڈ اوپن ہوگی۔ 4 کمپنیوں نے اس میں پری کوالیفائی کیا ہے اور اس میں تمام جو متعلقہ حلقے ہیں ان کی جانب سے منظوری دے دی گئی ہے۔ سمری جو ہے وہ حکومت کی پاس پڑی ہے۔ جو ہی وزیر اعلیٰ پنجاب اس کو سائن کریں گے تو اس کے بعد آئی جی پنجاب کی منظوری کے بعد یہاں پر فائنینشیل بڈ اگلے چند روز میں متوقع ہے۔ جو ذرائع کا کہنا ہے کہ 1750 روپے جو میکسیمم اس میں بڈ آئے گی وہ 1750 روپے ہوگی۔ تو اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ ملک میں دن بدن مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور پنجاب پولیس کا جو یونیفارم ہے جس کی قیمت بڑھنی چاہیے تھی وہ تقریباً 250 روپے پہلے یونیفارم سے، یعنی 2 سال پہلے جو یونیفارم خریدی گئی تھی اس سے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی صاحی آپ کا۔ دوسری طرف پنجاب میں غیر قانونی اسلحہ لائسنس کی تیاری کا یہ معاملہ ہے۔ اسکینڈل کو منظر عام پر آئے 5 سال گزر گئے لیکن اسکینڈل میں ملوث ذمہ داروں کا تعین نہ ہو سکا۔ سی ٹی ڈی نے 5 سال قبل جعلی اسلحہ لائسنس بنانے کی نشاندہی کی تھی۔ سی ٹی ڈی نے ضلعی انتظامیہ کے اہلکاروں کے خلاف کارروائی بھی کی تھی۔ اس پر مزید بات کریں گے عرفان ملک سے۔ عرفان ملک بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب میں غیر قانونی جو لائسنس کی تیاری کا معاملہ تھا اس کو 5 سال بیت چکے ہیں اور اس میں ابھی تک جو ہے وہ اصل ملزمان جو ذمہ دار تھے ان کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ اس میں آپ کو بتائیں کہ 5 سال قبل کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے غیر قانونی اسلحہ تیار کرنے والوں کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا تھا اور اس میں لاہور سے جو ڈی سی آفس تھا وہاں کی اسلحہ برانچ کے 3 جو کلرک انتظامیہ کے لوگ تھے ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے قبضے سے ہزاروں کی تعداد میں غیر قانونی جو لائسنس تھے وہ برآمد کیے گئے تھے۔ اس معاملے کی انکوائری کی گئی اور اس کے بعد اس کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو تھی وہ بھی تشکیل دی گئی اور ڈی سی لاہور کی جانب سے اس کے اوپر ان اہلکاروں کو ہٹا بھی دیا گیا، لیکن ان افسران کے خلاف، ان کے اہلکاروں کے خلاف جو کارروائی کی گئی تھی اس کارروائی کے بعد ان تینوں جو کلرک تھے انہوں نے اپنی ضمانتیں کروا لی ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں عمل میں لائی جا سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی جو رپورٹ منظر عام پہ آئی ہے اس کے اندر تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ اسلحہ جو ڈیلرز ہیں ان کے اوپر ڈال دی گئی ہے اور ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلحہ لائسنس جو تھا ان اسلحہ ڈیلروں کی جانب سے بنوایا گیا تھا۔ تو اس میں آپ کو بتائیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو کارروائی کی گئی تھی اور اس کے بعد جو ضلع انتظامیہ نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس کی رپورٹ میں بھی ابھی تک ابہام جو ہے وہ پایا جا رہا ہے کہ صرف اسلحہ جو لائسنس جو ڈیلر ہیں ان کی طرف سے یہ بنوائے گئے۔ عرفان ملک بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ قائم مقام گورنر پرویز الہی سے پاکستان ٹریڈرز الائنس کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ حکومت ملک کو معاشی مسائل سے نکالنے کے لیے کام کر رہی ہے، چودھری پرویز الہی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ تاجر برادری حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ قائم مقام گورنر نے ان خیالات کا اظہار کیا جبکہ تاجر طبقے کو اپنے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی بنانے کی تجویز بھی دی اور اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا کہ حکومت تاجروں کو کاروباری سہولیات فراہم کرے۔ محمد علی میاں ناصر امید خان نے ان تمام تر خیالات کا اظہار کیا۔ شفیق آباد میں ہونے والے قتل کا یہ معاملہ ہے جہاں گھر کے سامنے کرکٹ کھیلنے سے منع کرنے پر 12 سالہ حسن کے قتل کا یہ معاملہ ہے۔ اس پر بات کریں گے فخر امام سے۔ فخر امام بتائیے گا کہ 12 سالہ بچہ ہے جس کو قتل کیا گیا ہے، مزید کیا پیش رفت ہوئی ہے اس کیس میں؟ جی بالکل، شفیق آباد کا علاقہ کھوکھر ٹاؤن ہے جہاں پر گزشتہ روز 12 سالہ بچے کو گلی میں کرکٹ کھیلنے سے منع کرنے پر جو ہے وہ قتل کر دیا گیا اور قتل کے بعد جو ہے اب جو مقدمہ ہے وہ درج کر لیا گیا ہے۔ والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے جبکہ بچے کا جو پوسٹ مارٹم ہے وہ تاحال نہیں ہو سکا۔ مزید بچے کے والد سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، آپ بتائیں کہ کس طرح یہ واقعہ پیش آیا اور کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ یار میرا بیٹا نا، میں اندر بیٹھ کے اپنے بچے دی دوسرے کاپیاں تے پیپر چڑھا رہا۔ میرا بیٹا ٹیوشن پڑھ کے آیا 7:15 سامنے پڑھتا، مجھے کہتا پاپا جی میری کاپیاں تے بھی کور چڑھا دیو۔ میں کہ اچھا بہ جا میرے کول چڑھا دینا۔ کہتا نہیں تسی مینوں پیسے دیو میں پھر دودھ پی کے آواں سیویں والا۔ میں کہ اچھا دینا بہ جا۔ انہیں تیرے باہروں کسی بچے نے آواز دیتی ہے، باہر آیا تو اس وقت سانوں ایک اور آواز آ گئی کہ حسن نوں کسی نے چھری مار دیتی۔ یار بڑے ظالم نے یار جنہوں نے میرے بچے نوں ماریا۔ ملزمان گرفتار کیتے نے پولیس نے؟ ملزمان گرفتار ہو گئے ہیں۔ میں پنجاب پولیس اور حکومت سے اپنا انصاف چاہتا ہوں۔ مجھے انصاف چاہیے، مجھے انصاف چاہیے، میں انہیں معاف نہیں کروں گا، مجھے معاف۔ جی بالکل، کافی شوق میں ہیں ان کے والد اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کو انصاف چاہیے۔ فخر امام بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ مومن آغا کا ہفتے میں 2 بار تبادلہ کیا گیا ہے جبکہ شوکت علی کا 3 بار تبادلہ کیا گیا ہے۔
बार बार तबादलों के बायस अफसरशाही परेशान होने लगे हैं। मोमिन आगा को वापस सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तैनात कर दिया गया है। मोमिन आगा को सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का इजाफी चार्ज दे दिया गया, जबकि शौकत अली को सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लगाने की तजवीज़ भी पेश की गई है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तारिक नजीब नजमी का तबादला ज़ेर गौर है। आपको अपडेट कर रहे हैं तकर्रुर और तबादलों के हवाले से। मोमिन आगा का एक हफ्ते में 2 बार जबकि शौकत अली का 3 बार तबादला किया गया है। बार बार तबादलों के बायस अफसरशाही परेशान होने लगे हैं, जबकि मोमिन आगा को वापस सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तैनात कर दिया गया है। बिजली की तकसीम कार कंपनीज में डिमांड नोटिस का इजरा, कनेक्शन की तनसीब में गैर मामूली ताखीर का ये मामला है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन इरफान अली का नोटिस और 10 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली गई है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, बताइएगा, गैर मामूली ताखीर हो रही है, क्या वजह है? जी, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों में सार्फिन को बिजली के कनेक्शन फराहम करने में गैर मामूली ताखीर सामने आई है, जिस पर वजारत पावर डिवीजन के सेक्रेटरी इरफान अली की जानिब से सख्ती से नोटिस लिया गया है और रिपोर्ट तलब की गई है। लेस्को चीफ समेत दीगर कंपनियों के सरबराहान को जो मरासला भिजवाया गया है उसमें कहा गया है कि वजारत पावर डिवीजन में सार्फिन की जानिब से मुतअद्दिद कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड करवाई गई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि तमाम कवायद मुकम्मल होने के बावजूद उनको डिमांड नोटिस फराहम नहीं किए जा रहे। तो इस पर वजारत पावर डिवीजन की जानिब से ये कमेंट्स किए गए हैं कि कवायद मुकम्मल होने के बावजूद सार्फिन को डिमांड नोटिस ना फराहम करना जो है वो करप्शन का रास्ता अख्तियार करने का मुतरादिफ है। चाहे ऑफिसर हूँ या चाहे स्टाफ हो, तो उसकी जानिब से अगर ताख़ीर की जाती है डिमांड नोटिस फराहम करने के लिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन के लिए की जाती है। इस मसले में ये भी वाज़ेह किया गया है कि अगर एक सारिफ की जानिब से लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा आपका। लेटर नोट से आपको खबर देंगे, जहां मां और बेटी के कत्ल का ड्रॉप सीन। मां और बेटी को कत्ल करने वाला मकतूला का सगा भाई निकला है। कातिल ने बहन भांजी को नशे के पैसे ना देने पर कत्ल किया। SPCIA की जानिब से ये इंकशाफ किया गया। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि मां और बेटी को कत्ल करने वाला मकतूला का सगा भाई निकला है। कातिल ने बहन और भांजी को नशे के पैसे ना देने पर कत्ल किया है। SPCIA की जानिब से ये बताया गया है। मारने के बाद अपने भतीजे आहत को मस्जिद के वॉशरूम में रखकर फरार हुआ था। कातिल की जानिब से ये बयान सामने आया है। आपको बताते चले कि लिटन रोड पर मां और बेटी के कत्ल का ड्रॉप सीन सामने आ गया है। कातिल कोई और नहीं, मकतूला का अपना सगा भाई निकला है। कातिल ने बहन और भांजी को नशे के पैसे ना देने पर कत्ल किया है। SPCIA की जानिब से यह बताया गया है, जबकि मारने के बाद अपने भतीजे आहत को मस्जिद के वॉशरूम में रखकर फरार हुआ था। कातिल की जानिब से ये बयान सामने आया है। आपको बताते चलें कि कुछ रोज कबल मां और बेटी की लाशें बरामद हुई थी घर से, और इसी का ड्रॉप सीन सामने आ चुका है कि मां और बेटी को कत्ल करने वाला और कोई नहीं, मकतूला का सगा भाई निकला है। कातिल ने बहन और भांजी को नशे के पैसे ना देने पर कत्ल किया। SPCIA ने यह इंकशाफ किया है। मारने के बाद अपने भतीजे आहत को मस्जिद के वॉशरूम में रखकर फरार हुआ था। कातिल की जानिब से यह बयान सामने आ गया है। सफाकाना कत्ल है और बेहिसी का ये मुजाहरा किया गया है। नशे के पैसे ना दिए जाने पर बहन और अपने भांजे को कत्ल करने वाला ये दरिंदा जो है, दरिंदा सिर्फ इस इंसान, इसका जो फिल्म सीन है वो सामने आ गया है। और कातिल ने बहन भांजी को नशे के पैसे ना देने पर कत्ल किया। SPCIA की जानिब से इंकशाफ किया गया है। मारने के बाद अपने भतीजे आहत को मस्जिद के वॉशरूम में रखकर फरार हुआ था। कातिल की जानिब से बेहिसी का मुजाहरा करते हुए बयान सामने आया है और ड्रॉप सीन है जो कि सामने आ गया है। अपनी सगी बहन और भांजे को कत्ल किया, नशे की पैसे ना देने पर उसने ये इक़दाम किया। जी बिल्कुल, CCTV फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कातिल है अपनी बहन और भांजी को मारने के बाद अपने भांजे आहत को मस्जिद के वॉशरूम में छोड़ने जा रहा है और वहां पर रखकर वो फरार हो गया था। कातिल की जानिब से ये बयान दिया गया है। ड्रॉप सीन सामने आया है मां और बेटी के कत्ल के मामले पर। मां और बेटी को कत्ल करने वाला और कोई नहीं, मकतूला का अपना सगा भाई निकला है। कातिल ने बहन और भांजे को नशे के पैसे ना देने पर कत्ल किया। SPCIA की जानिब से ये अहम इंकशाफ किया गया है, जबकि कातिल की जानिब से ये बयान दिया गया है कि मारने के बाद अपने भांजे आहत को मस्जिद के वॉशरूम में रखकर फरार हुआ था। कातिल ने ये बयान दिया है। आपको बताएं कि लिटन रोड पर यह वाकया पेश आया था, जहां पर मां और बेटी की घर से लाशें बरामद हुई थी और इसके कत्ल का जो ड्रॉप सीन है वो अब सामने आ चुका है।